السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی وسلم۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ اعراف کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو، تمام لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ اب غور و فکر سے کام لیں، ہماری بادشاہت جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اور ہم نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو جو ہم نے پیدا کیا، اس کو دیکھ کر مخلوق سے خالق کا پتہ معلوم کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم مخلوقات کو پیدا کیا ہے جو کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ چاند، سورج، آسمان، زمین، دریائیں، پہاڑیں، یہ سب ایجادات مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ اس کو غور کرو تم ذرا، اگر اپنی عقل سے کام لوگے، ہماری آسمانی اور زمینی بادشاہت اور سلطنت میں ذرا پر نظر اٹھا کر دیکھو گے تو تم کو خود ہماری الوہیت کا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو پوری کائنات کی طرف دیکھنا تو ٹھیک ہے، ارے اپنی ذات کی طرف دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اپنے نفسوں میں دیکھو، کہ تم کو دکھائی نہیں دیتا رب کے جلوے کی اور رب کے کیا قدرت کی کاریگری تمہارے اندر ظاہر نہیں ہوتی کیا؟ دیکھو تم، وفی انفسکم کہا گیا اس کے اندر۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی، اپنی پہچان کی یہ علامت و نشانی بتا رہا ہے کہ ہم کو پہچاننا ہے تو ہماری مخلوقات کو دیکھ کر، جو عظیم مخلوق ہے، ایسے مخلوق جو انسان اس کو بنا نہیں سکتا، اس کو دیکھ کر ہمارا پتہ معلوم کرو۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نبوت کسی کے سامنے اگر کسی مقام پر ظاہر نہیں ہوئی، انبیاء کی تعلیمات اس کے پاس نہیں آئی، احکامات اس کے پاس نہیں پہنچے کسی کو، اگر وہ انہیں بالکل جنگلوں میں زندگی بسر کیا، اور نبی کی تعلیمات کی زمانہ تو اس طرح کا دعویٰ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اسلام ہر جگہ پر یہ کیا ہے، آبادی ہو، بیابانی ہو، جنگل ہو، ہر جگہ پھیل چکا ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں جنگلوں میں رہا کرتا تھا، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ نبی کی نبوت، رسالت، احکامات دین کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر نبی کی نبوت کا اگر تم کو علم نہیں ہوا
شریعت کا علم نہیں ہوا تو کم سے کم تم کو کائنات کی اشیاء کو دیکھ کر، زمین و آسمان کی مخلوقات کو دیکھ کر ہماری توحید پر ایمان لانا تو تمہارے لیے ضروری ہے۔ تم اگر یہ بہانہ بنا سکتے ہیں کہ نبی کی نبوت اور اس کی تعلیمات نہیں ملی، ٹھیک ہے، اگر نہیں ملی ہے ولو بالفرض، تو تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے وحدانیت کے قائل ہونا کہ یہ جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہو سکتی، وہ ایسی ذات ہے جو الوہیت میں یکتا ہے، بالکل تنہا ہے، واحد ہے۔ اس بات کا توحید کا تم کو اعتراف کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں پر اولم ینظروا، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں فی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اور سلطنت میں ہماری نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں پر اب اس سے پہلے آیت میں دیکھیے اولم یتفکروا کہا گیا گزشتہ آیت میں، اور وہاں پر ذکر تھا نبی کی پہچان کا۔ نبی کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا ہے تو نبی کی زندگی، تعلیمات، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے سمان حیات میں تو معلوم کرو تو ان کی نبوت خود بخود تم کو معلوم ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا اولم یتفکروا، کیا لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ کس میں؟ قرآن میں اور قرآنی تعلیمات میں، نبی کی زندگی میں، نبی کے معجزات میں، نبی کے اقوال میں، نبی کے احوال میں کیا غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ما بصاحبہ من جنہ؟ یہ کہہ کر اللہ نے بیان فرما دیا کہ اگر تم غور و فکر کرتے ہمارے نبی کی زندگی میں، ان کے اقوال اور افعال میں غور کرتے تو تم یہ جو باتیں اپنے زبان سے بیہودہ نکال رہے ہو کہ وہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ بات نہیں کہہ پاتے۔ جس طرح یہ نبی کی ذات میں، نبی کی نبوت کو پہچاننا ہے تو ان کی زندگی سے پہچانو، ان کے اعمال سے پہچانو، ان کے اقوال سے پہچانو کہ ان کے اقوال اور افعال سے، ان کی زندگی سے ان کی نبوت کا پتہ ملتا ہے۔ جس طرح کے کائنات کی اشیاء کو دیکھنے سے ہمارا پتہ ملتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لم یتفکروا کہہ کر نبی کی معرفت پہلے دلوائی، پھر اب اپنی معرفت کے لیے طریقہ بیان فرما رہا ہے کہ ہماری معرفت کیسے حاصل ہوگی، نبی کی معرفت کیسے ہوگی پہلے بتا دیا، اور اپنی معرفت کے تعلق سے بعدیں بتا رہا ہے، اس وجہ سے کہ نبی کو ماننے والے کے لیے اللہ کا ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو نبی کو نہ مانے وہ اللہ کو نہیں مان سکتا، اس کے اندر ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ پہلے تم ہمارے نبی کو مان لو، ان کی نبوت کو مان لو، پھر اس کے بعد یقیناً تم اگر زمین و آسمان کے کائنات میں دیکھو گے تو پھر ہماری ربوبیت کو بھی مان لو گے اس کے اندر۔ اور چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی پہلے کیا کیا، امت کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، یہ پہلے نبوت کے اظہار سے پہلے آپ نے 40 سالہ اپنی زندگی کو پہلے پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے لوگو میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان میں گزارا، تم میرے نشیب و فراز سے واقف، میرے زندگی سے واقف، میرے حضر اور سفر سے واقف، میرے اندرونی ظاہری باطنی ہر تمام چیزوں سے واقف ہو تم لوگ، تو تم میری زندگی تمہارے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح رکھی ہوئی ہے، تو کیا میری اس زندگی کو دیکھ کر تم میرے اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتے جو میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنے نبوت کے اظہار کے لیے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ میری زندگی دیکھو، زندگی دیکھ کر میرے نبوت کو تسلیم کرو، میری نبوت اور رسالت کو مانو اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی نکھری ہوئی زندگی، ایسی خالص اور پاک ستھری زندگی یہ عام آدمی گزار نہیں سکتا۔ تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پاک اور ستھری ہوئی زندگی اللہ نے کس کو دیتا ہے؟ اس کو دیتا ہے جس کو رسالت اور نبوت دے کر دنیا میں بھیجتا ہے اس کے اندر۔ پھر اب یہاں فرما رہا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہلے آیت میں حضور کی معرفت، پھر اپنی معرفت کا ذکر فرما رہا ہے۔ کیا وہ غور نہیں کرتے؟ انہوں نے غور نہیں کیا زمین و آسمان کی، ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی سلطنت اور بادشاہت میں۔ ملکوت کا لفظ آیا ہے، ملک ایک ہوتا ہے، ملکوت ایک ہوتا ہے۔ ملک بھی بادشاہت کو کہا جاتا ہے،
لیکن عام بادشاہت اور سلطنت کو ملک بولتے ہیں، خصوصی عظیم سلطنت اور بادشاہت کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ ایک رحمت ہوتی ہے اور ایک رحموت بولتے ہیں اس کے اندر، تو اس کے معنی مبالغے کے معنی آتے ہیں۔ اللہ کی خوب رحمت فرمانے کو کیا ہے، جیسا کہ کیا ہے جبرن ایک ہے، جبروت ایک ہے اس کے اندر۔ جبر کے معنی بھی کیا ہے، نافرمانوں پر قہر کرنے والا، جبروت معنی زیادہ قہر کرنے والے کے لیے۔ تو یہ واو تا جب آتا ہے تو مبالغے کے معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں ملک نہیں کہہ کر اللہ نے ملکوت فرمایا، جس سے بات کا بتا دینا ہے کہ لوگوں یہ معمولی تمہاری طرح یہ بنائی ہوئی چیزوں کی طرح ہماری سلطنت و بادشاہت نہیں ہے، بلکہ ہماری سلطنت و بادشاہت ایک عظیم اور بڑے کیا ہے خلقت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہمارے آسمان و زمین کی سلطنت اور بادشاہت کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں کو ملک بولتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر ملکیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری بلڈنگ ہے کہتا ہے۔ رب کی بنائی ہوئی چیزوں کو ملکوت کہا جاتا ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ مفسرین نے کہ عظیم عظیم مخلوق کو ملکوت بولتے ہیں اور معمولی چیزوں کو ملک کہا جاتا ہے، جیسے کہ آسمانوں کی ملکوت سے مراد یہ ستارے ہیں، چاند ہیں، سورج ہے، آسمانوں کی خلقت ہے، یہ عظیم مخلوق ہے۔ اور زمین کے اندر ملکوت سے مراد کیا ہے، ملکوت السماواتی والارض کہا گیا، آسمانوں کی بڑی بادشاہت کا مالک ہے، زمین کی بھی بڑی بادشاہت کا۔ تو زمین کی بادشاہت بڑی کون سی ہے، تو علماء نے فرمایا پہاڑیں ہیں، دریائیں ہیں، یہ سب بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ان کو دیکھ کر وما خلق اللہ من شیء، پہلے ہمارے بڑے بڑے مخلوق کو دیکھو، زمین و آسمان کو دیکھو، یہ ستارے چاند سورج کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، پھر یہ نہیں تو وما خلق اللہ من شیء، اور ہماری ایک معمولی چیز کو جس کو ہم نے پیدا کیا وہ معمولی چیز کو بھی طرف غور کرو کم دو، وما خلق اللہ من شیء، اور دیکھو کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو اللہ نے جو چھوٹی سی چیز کو بھی پیدا کیا ہے، وہ اس چھوٹی سی چیز بھی ایک ذرہ بھی یہ دلالت کرے گا اس کے خالق اور اس کے مالک کے اوپر۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، نبی کی نبوت ظاہر ہونے کے بعد، تعلیمات ظاہر ہونے کے بعد نہ نبی کو مان رہے ہیں، نہ نبی کے کیا ہے خالق اور مالک کو مان رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ممکن ہے کہیں وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ممکن ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوگا، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب یہ اعتراضات اور نبی کے ساتھ کیا ہے ان کے انکار کرنے میں تمہاری زندگی گزر جائے گی، اگر موت آ جائے گی تو پھر تم کو پھر کوئی ایمان لانے کی مہلت مل سکتی ہے، نہ توبہ کی مہلت مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو للکار رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ یاد رکھو یہ اسی غفلت کی زندگی بسر کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قد اقترب اجلہم، ان کی موت ان کے قریب آ چکی ہے، اس بارے میں غور نہیں کیا۔ اب یہاں پر اجل سے مراد موت، ہر ایک کی اپنی موت ہے، یا بعض نے اس کو قیامت بھی مراد لیا ہے۔ تو قیامت قریب آ جائے یا عذاب کا وعدہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عذاب کا وعدہ اگر آ جائے تو پھر ایسے وقت میں عذاب آنے کے بعد پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ ان یکون قد اقترب اجلہم، اور جیسا کہ کہا گیا کہ ہر ایک کی موت جس کے ساتھ واقع ہوتی ہے تو موت کو چھوٹی قیامت کہا گیا ہے۔ من مات فقد قامت القیامہ کہا گیا، جو مر گیا اس کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے اندر ہر آدمی کی قیامت اس کی اپنی موت ہے، تمام بنی نوع انسان، تمام کائنات کی موت یہ بڑی قیامت ہے اس کے اندر۔ تو جو انسان بھی کیا ہے دنیا سے چلا جائے گویا کہ اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہاں قیامت سے مراد موت ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، کہ اس بات کا انسان کو شعور رکھنا چاہیے، اس اپنی موت کو اور قیامت میں آنے والے واقعات کو پیش نظر رکھنا، یہ دو چیزوں کو غور کرے گا تو انسان سنبھل کر سدھر کر رہے گا۔ ورنہ اگر موت کو اپنے سامنے نہیں رکھے گا، موت کو پسے پش ڈال دے گا،
اور موت کو پیچھے ڈال دے گا تو پھر یقیناً غفلت کی زندگی گزارنے لگے گا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کسی کو تعلق سے کوئی اگر ایسے ویسے کام کر رہا ہے تو موت کو بھول گیا، موت کو بھول چکا ہے کہا جاتا ہے اس کے لیے، کیوں کہ ایسے کام کر رہا ہے، نہ خدا کا خوف، نہ ڈر، نہ موت کا۔ تو موت کو بھولنا یہ غفلت اور لاپرواہی کی علامت ہوتی ہے، اور موت کو یاد رکھنا یہ انسان کے سنبھلنے سدھرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے اندر قد اقترب اجلہم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اب قرآن کے بعد اب کس بات پر وہ لوگ ایمان لائیں گے، کس بات پر ایمان لائیں؟ قرآن جیسی پاکیزہ تعلیمات آ چکی، ہمارا کلام ربانی ان کے سامنے ظاہر ہو چکا، اور ہمارے نبی کی زندگی ان کے سامنے ظاہر ہے، نبی کے معجزات سامنے ہیں ان کے سامنے، ہر چیز اسلام کے احکامات واضح کر دیے گئے ہیں، اتنے سب ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو فبأی حدیث، اب کس بات پر ایمان لائیں گے، کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد اب جو چیز ایمان لانے کے قابل تھی اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اب آپ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی غفلت و لاپرواہی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اتنے واضح دلائل ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لانا ابھی بتلا رہا ہے کہ اب وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ارے باتوں میں جو بہترین بات ہوتی ہے، حدیثوں میں جو بہترین اصدق الحدیث کتاب اللہ ہے، اللہ کی بات سب سے سچی ہے، اس کے بعد رسول کی بات سب سے سچی ہے، یہ سچے باتیں تمہارے سامنے آنے کے بعد ان سچی باتوں پر ایمان نہیں لا رہے تو آپ کس پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی له۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے فرما رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارہا ان کے پیچھے تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچاتے جا رہے ہیں، اور نافرمانی پر نافرمانی، آپ کی گستاخی بھی کر رہے ہیں، تنقیدیں بھی کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے تسلی دیتے ہوئے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی له، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کی تبلیغ میں تاثیر نہیں ہے، آپ کی تبلیغ میں اثر نہیں ہے، یہ مت سمجھیے آپ کی تبلیغ میں تاثیر تھی، تبھی تو کئی ایک جو کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے ایمان کے دائرے میں داخل ہو کر انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کی تبلیغ کی تاثیر میں فرق نہیں ہے، بلکہ جو ایمان نہیں لا رہا ہے اس کی تقدیر میں ایمان نہیں ہے، یہ آپ کی تبلیغ کی تاثیر کا اثر نہیں ہے، ان کی قسمت اور ان کی تقدیر کا اس کے اندر دخل ہے کہ آپ کے اتنے واضح انداز میں پیش کرنے کے باوجود اسلام کو نہیں مان رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ ان کے مقدر میں، ان کے تقدیر میں ایمان نہیں ہے۔ اور جو اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا ہے اسی کے لیے یہ بولا جاتا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدائی سے کو گمراہ کر چکا ہے وہ ایمان لانے والا نہیں، بلکہ جو شخص ایمان لانے کا جس کے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر لگا دیتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے اس کو گمراہ کیا اس کے اندر۔ اب مثال کے طور پر مارنے والا اللہ کی ذات ہے، موت دینے والا اللہ کی ذات ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے گلے پر چھری چلا دی، چھری رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چھری رکھنے کی وجہ سے موت کا حکم اس کے اوپر نافذ فرماتا ہے، تو معلوم یہ ہوا چھری تو وہ چلا رہا ہے، موت دینے والا وہی ہے اس کے اندر۔ جب تک کہ موت کا حکم وہاں سے صادر نہیں ہوتا، جب تک اب یہ کوئی یہ کہیں گے کہ کیا ہے اللہ نے مارا اس کو، تو اب لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا اپنے ہاتھ سے انہیں چھری لگا کر چاقو سے اپنے آپ کو مار لیا، تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایسے ہی موت مرے گا، اللہ نے اس کو اسی طرح موت اس کے اوپر واقع فرمائی۔ اسی طرح جو ہدایت کی طرف آ نہیں سکتا، گمراہی میں رہے گا، اللہ تعالیٰ گمراہی کا اسٹیمپ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ وہ زندگی بھر گمراہی پر رہے گا۔ تو یہاں قصور اللہ کا نہیں، یہاں قصور بندے کا ہے، نافرمانی اور سرکشی کرنے والے کا قصور ہے۔ جس طرح کے چھری گلے پر رکھ کر چلانے والا
والے کو موت اللہ ہی دیا کہتے ہیں، لیکن قصوروار کس کو کھڑا کرتے ہیں کہ یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کو کیا ہے داؤ پہ لگا لیا، خود بخود خودکشی کر کے مر گیا، حرام موت مرا اس کو کہا جاتا ہے۔ موت اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اب نسبت یہاں کی جاتی ہے۔ اسی طرح گمراہی اللہ کی ہے، گمراہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کی اپنے کرتوتوں کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کیا، تو معلوم ہوا گمراہی یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ ذریعہ کیا بنا؟ تمہارے کرتوت، تمہاری غفلت، تمہاری لاپرواہی، تمہاری سرکشی بنی اس کے اندر۔ تو من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ تعالیٰ ان کو، ایسے لوگوں کو جس کو گمراہ کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں سرگردان چھوڑ دیتا ہے۔ یذرہم چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون کہ اسی سرکشی میں سرگردان اور اسی میں منہمک اور اسی میں لگے ہوئے رہتے ہیں، سرکشی کرتے ہوئے اس کے اندر۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر گناہوں کی زندگی میں پھنسا ہوا ہے، اسی میں پھنسا ہوا رہتا ہے اس کے اندر، اس سے وہاں سے نکلنے کا نہ اس کو سوچ فکر ہوتی ہے، نہ اس کو وہاں سے نکلنے کی انہیں کوئی صورت اس کو بظاہر معلوم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی سرکشی کے کاموں میں چھوڑ دیتا ہے، سرگرداں کر دیتا۔ تو سرگرداں جب ہوتا ہے، پریشان پھرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں سرگرداں اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سرکشی تو کرتا ہے، نافرمانی تو کر رہا ہے، لیکن اطمینانی کیفیت، سکون قلبی اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں ہیں کہ پریشان ہیں، حیران ہے، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی وہ گناہ کر رہا، کبھی یہ گناہ کر رہا، کبھی وہ حرام کام کرنے کو جا رہا، کبھی یہ حرام کرنے کو جا رہا، اور کبھی اس کا مال لوٹنا، اس کا مال لوٹنا، اسی سرگردانی میں پھرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سرکشی انسان کو سرگرداں کرتی ہے، اور اللہ کا ذکر انسان کو اطمینان قلبی پیدا فرماتا ہے۔ اس کے اندر ذکر سے اگر کوئی پیٹا چھڑا کر سرکشی میں چلے جاتا ہے تو پر ہمیشہ سرگرداں کسے بولتے ہیں؟ ارے ایک دیوانوں کے ساتھ پھر رہا ہے، بس ایک مہو ہے اپنے میں، ایک زندگی گزار رہا ہے ایک دیوانوں کی طرح، بس دن رات وہی ہے، دنیا کے پیچھے پھرا ہوا ہے، سرگرداں ہے اسی کے پیچھے، منہمک ہے اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ منہمک رہنے کے باوجود اس کو سکون قلبی حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف کسی کے پاس دنیا نہیں، دولت نہیں، جاہ و حشم نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ذکر اس کے پاس اگر موجود ہے تو وہ اطمینان قلبی جو اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم سرگرداں پھیر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ سرکشی میں منہمک اور مبتلا رہتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پھر اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جیسا ابھی کہا میں کہ موت کو چھوٹی قیامت بولتے ہیں، تو جب چھوٹی قیامت کا ذکر آیا تو اللہ بڑی قیامت کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں الساعہ، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہونے والی ہے، اس کا وقوع کب ہوگا، اس کے بارے میں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ابتدائی آیات میں کہ موت کا ذکر فرمایا کہ موت یہ چھوٹی قیامت ہے، اب یہاں پر بڑی موت کا ذکر فرما رہا ہے، اور دوسری یہ کہ قد اقترب اجلہم کے ذریعے سے موت کا ذکر تھا اس کے اندر، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو لوگوں، اگر تم کو موت نہیں آئی تو موت میں اگر تاخیر بھی ہو جائے تو قیامت کی گھڑی تم کو موت سے بچا نہیں سکتی۔ اس کے اندر یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں۔ ساعت یہ قیامت کو کہتے ہیں۔ قیامت کے بہت سے نام قرآن میں بھی آئے ہیں، حدیث میں بھی آئے ہیں۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے۔ الحاقہ قیامت کا نام، القاریہ قیامت کا نام، یہ اس قسم کے کئی ایک نامے قرآن کے اندر حدیث کے اندر آئے ہیں۔ تو ساعت کسے کہتے ہیں؟ ساعت ایک گھنٹے کو کہتے ہیں، ایک گھڑی کو کہتے ہیں۔ ساعت کے معنی ہوتے ہیں فی الساعۃ الخامسہ، 5 بجے عربی میں بولا جاتا ہے۔ الساعہ واحدہ، 1 گھنٹہ۔ تو ساعت کے معنی گھنٹے کے بھی آتے ہیں، اور ساعت کے معنی ایک گھڑی کے بھی آتے ہیں، 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کے بھی آتے ہیں۔ تو قیامت کو یہ گھڑی سے، 1 سیکنڈ 1 منٹ سے کیوں تشبیہ دیا گیا؟ تو بتا رہے ہیں علماء مفسرین نے کہا کہ قیامت کی گھڑی رونما ہونے کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے یہ مہینوں دنوں نہیں لگیں گے، سیکنڈ میں قیامت طاری ہو جائے گی، برپا ہو جائے گی، آنن فانن میں سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اس کے اندر۔ اس وجہ سے اس کو بولے کہ وہ گھڑی
سیکنڈوں والی گھڑی، وہ قیامت جو سیکنڈوں میں واقع ہونے والی ہے اور اس کے واقع ہونے کے لیے کئی عرصہ اور زمانہ دراز لگنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے اس ساعہ کہا گیا۔ تو وہ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب یہ واقع ہونے والی ہے۔ اب اس تعلق سے دو روایتیں آئی ہیں شان نزول کے تعلق سے حدیث میں، کہ قریش، سرداران قریش کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اور جن میں قریش چونکہ قبیلہ حضور سے خاندان سے ملتا ہے، اس کے اندر وہ قبیلے کے رشتہ دار بھی اس کے اندر تھے، اگرچہ کہ ایمان نہیں لائے تھے، تو لوگ آ کر کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے عزیز و قریب ہیں، ہمارا تعلق خاندانی اعتبار سے آپ کے بہت قریب ہے، تو آپ ہمیشہ قیامت کے بارے میں کہتے ہیں، صرف آپ، ہم چونکہ رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کس وقت آنے والی ہے، وہ کون سے سن میں آئے گی، کون سے مہینے میں آئے گی، کون سے وقت پہ آئے گی، ہم کو اس کو اطلاع دیجیے اس کا۔ تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الساعۃ، کہ وہ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو کب واقع ہونے والی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو یہودی آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا تھا کہ قیامت کے بارے میں، حالانکہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، ہم یہودی ہیں، آپ تو نبی ہیں آخر الزماں، تو پھر اگر آپ نبی آخر الزماں ہیں تو بتائیے قیامت کب ہوگی واقع۔ وہ دو یہودی آ کر کہنے لگے، تو فوراً حضور ایسا خاموشی اختیار کیے، یہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ فرما دیجئے قل انما علمها عند ربی، فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ ایان مرساہا، کب قائم ہوگی، انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انما علمها، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تب رب کے پاس ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رب کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا، قیامت کو برپا نہیں کرے گا، ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت میں مگر وہی، الا ہو، جب قیامت قائم ہوگی تو وہی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ قیامت کو ظاہر کرنے والا ہوگا۔ کوئی نہ قیامت کو ظاہر کر سکتا ہے، برپا کر سکتا ہے، نہ قیامت کب ہوگی اس کے تعلق سے بول سکتا ہے اس کے اندر۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ تو اب یہاں پر بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ حضور کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا، قیامت کا علم، بعض کہتے ہیں، بعض جو محقق علماء ہوتے ہیں اور جو صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے کہا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے اظہار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ علم تو دیا گیا تھا لیکن اس کا اظہار مت کریں آپ، اس کے اندر حکمت اور مصلحت ہماری اسی میں ہے کہ اس کا اطلاع لوگوں کو نہ دی جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قیامت کے بارے میں بول دیں گے، مثال کے طور پر کسی کو یہ بولے کہ تم 8 دن میں مرنے والے ہیں، اب اللہ اللہ شروع کر دیتا اس کے اندر، لا محالہ، اب 8 دن باقی رہ گئے، جو بھی منا لو اللہ کے بول گئے، تو پھر اب سب چیز چھوڑ چھاڑ کے اپنے شروع کر دیتا اس کے اندر، مرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح اگر بولے قیامت فلاں گھڑی آئے گی، اگر بولے کہ 100 سال کے بعد آ گئی، چلو اب زندگی گزارنے والے 100 سال باقی ہے، اطمینان سے گل چھڑے اڑاؤ، گل مزے اڑاؤ اس کے اندر، ابھی تو بہت زمانہ باقی ہے اس کے اندر، ابھی تو نہیں آنے والی، اپنے اولاد کی آئیں گی، وہ اپنے کو تو نہیں آتی ہے۔ تو دو طرف سے بھی نقصان اس کے اندر ہے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا، کیوں کہ یہاں پر میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، حضور نے یہ نہیں فرمایا اس کے اندر۔ میرے رب کے پاس علم ہے تو میرے رب نے مجھ کو تمام کائنات کا علم، قیامت تک کے ہونے والے چیزوں کا علم دے دیا گیا، تو اس میں قیامت بھی شامل ہے نہیں اس کے اندر ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ چیزیں عطا کیا، وہ علم دے دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ بلکہ یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بتاؤ تم لوگ کیا کیا سوال کرنا چاہتے ہو، قیامت تک کے کیا کیا چیزیں پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو مجھ سے، میں تم کو بیان کر دوں گا۔ دوسری بات یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں واضح طور پر بیان فرما دی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ چیزیں نشانیاں بالکل، یعنی قیامت کے قائم ہونے سے بالکل ذرا پہلے تک کی نشانیاں حضور نے بیان فرما دی۔
علامتیں بیان فرما دی اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل چیز کا علم جو ہوگا اس کی علامتوں اور اس کے سائن اور نشانی کا علم اس کو ہوگا اس کے اندر۔ چار مینار اگر کسی کو معلوم نہیں، لیکن کیا ہے چار مینار کا پتہ بتا رہا ہے، تم ادھر سے جاؤ، ادھر سے شالی بننا، اس کے آگے بڑے پنچ محلہ ہے، وہاں تک کیا علم پہنچ جاؤ، چار مینار مل جائے گا۔ تو نشانیاں کون بتائے گا؟ چار مینار کا علم جس کو ہوگا وہ نشانیاں بھی بتلائے گا۔ حضور کو اگر قیامت کا علم نہ ہوتا تو نشانیاں کیسا بتاتے اس کے اندر؟ معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا بھی علم دیا گیا تھا، لیکن اظہار کرنے کا حکم نہیں تھا۔ آپ اظہار مت کریں کیونکہ ہماری حکمت اسی میں ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، اب ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ حدیث جبرائیل جو مشہور ہے، جبرائیل السلام آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا تھے قیامت، سوالات کرے تھے، مل ایمان مل اسلام، آ کے سوال کرے تھے حضور سے، حضور سب جواب دیے تھے۔ اس پھر بعد کہا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اے جبرائیل، قیامت کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں، تم سے بڑھ کر میں نہیں جانتا۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں تم کو اگر علم بھی دیا بھی گیا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا، تو تم کو بھی معلوم اظہار نہیں کرنا، میرے کو بھی وہی معلوم اظہار نہیں کرنا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو اس کے اندر؟ تو اس سے بھی معلوم ہو رہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم دیا گیا تھا۔ اور ایک بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عطا کر دی گئی، ہر علم دے دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی غیب، قیامت بھی غیب میں آتا نہیں آتا، جنت دوزخ وغیرہ سب غیب ہے، قیامت بھی غیب کا علم ہے اس کے اندر، کہ غیب کی چیز ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں اللہ نے سب سے بڑا غیب جس پر ہم کو ایمان لانا، اولین ہمارا تقاضا اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکۃ، بات کی چیزیں جو غائب ہے وہ بات کی ہیں، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر آسمانوں پر بلا کر، لامکاں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اپنے آپ کو نہیں چھپایا، تو مخلوق میں سے کسی شے کو کیسا چھپائے گا اللہ تعالیٰ؟ اور کوئی چیز تم پر ہو نہاں بھلا، خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ خدا نہیں چھپ سکا آپ سے، تو پھر شے دوسری مخلوق کیسے حضور سے چھپ سکتی ہے اس کے اندر؟ تو یہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، ثقلت فی السماوات والارض، کہ یہ قیامت کی گھڑی بڑی بھاری ہے زمین و آسمان میں۔ بھاری گھڑی کیوں ہے؟ ایک تو خبر بھی بھاری ہے، ان النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، بڑی بھی ہے خبر اور ہولناک بھی ہے، اور بڑی خبر بھی ہو، ہولناک بھی ہو، اور اس کے آنے کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اور ہولناکی بڑھ جاتی اس کے اندر ہے۔ ایک چیز خطرناک، بہت ہی ڈراؤنی آپ کے پاس آنے والی ہے، یہ صرف پہلے ہیبت ہوگی اس کے اندر، پھر کب آئے گی وہ نہیں بول سکتے، اور ہیبت چاری ہوتی ہے، ہیبت ناک، ڈراؤنی، خوفناک چیز آنے والی ہے، آپ نے کہہ دیا، پھر کہہ دیا کہ کب آئے گی، تو کہا کہ وہ کب آئے گی اس کا نہیں بولا جا سکتا، تو آدمی انسان اس کی کیا معلوم، اس کی ڈراؤنے پن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ثقلت فی السماوات والارض، کہ یہ قیامت کی گھڑی بڑی ہولناک گھڑی، ثقیل اور بھاری گھڑی ہے آسمان اور زمین میں، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی مگر اچانک آ جائے گی، وہ گھڑی اچانک آ جائے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک تم پر آ جائے گی۔ اب یہاں تم پر سے مراد بتا رہے ہیں کہ اس وقت قیامت سے قریب میں رہنے والوں کے تعلق سے بولا گیا، اور بلکہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ بولنے والا نہیں رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی، ایمان والے سب ختم ہو جائیں گے، صرف کافر مشرک وغیرہ رہیں گے اس کے اندر، ایمان والے سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اللہ اللہ بولنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس وقت قیامت آئے گی۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم نہیں ہے سوال ہے، ایسی علامتیں بیان فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، دو انگلی کے درمیان میں تھوڑا سا
فاصلہ رکھ کر حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے. کیوں؟ میں اس کے بعد قیامت آنے والی ہے. اب اس کے بعد نہ نبی آئیں گے، نہ رسول آئیں گے، نہ یہ کتاب آئیں گی، نہ شریعت آئی، کچھ بھی نہیں آئیں گی. یہ آخری ہو میں، اب اس کے بعد قیامت ہی آنے والی ہے اس کے اندر. حضور نے یہ فرمایا. اور پھر کیا فرمایا؟ قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت ایسی اچانک آئے گی. کیسے اچانک آئے گی؟ کپڑا تہے کر رہا ہے، تھان تہے نہیں کر سکے گا. لقمہ اٹھایا ہے، منہ میں نہیں ڈال سکے گا. گھر سے باہر قدم نکالنے کے لیے آگے بڑھا تھا، قدم نہیں نکال پائے گا. اس کے اندر جو چیز جہیں پر ہے وہیں کی وہیں کیا ہو جائے گی؟ دھری کی دھری رہ جائے گی، اور آنن پانن میں سب چیزیں تباہ ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ قیامت کب ہوگی؟ مہینہ فرما دیا، دن فرما دیا. سن اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کی مصلحت اور حکمت تھی اس کے سن نہیں فرمانے میں. محرم کا مہینہ ہوگا، 10 محرم کی 10 تاریخ ہوگی. محرم کا مہینہ بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا، جمعے کا دن ہوگا. یہ سب چیزیں بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر قیامت قائم ہوگی تو کب ہوگی؟ یوم عاشوراء کے دن ہوگی، جو 10 محرم بھی ہوگا اور جمعے کا دن بھی ہوگا. اس کے اندر لا تاتکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ایسے کہ کأنک حفی عنہا، گویا کہ آپ اس کے بارے میں پورے دلائل اور اپنی عقل اور فہم سے اس کو معلوم کر چکے ہیں. حفیون کے معنی آتے ہیں بلکہ کسی چیز کو نشانی، دلیل، عقل سے، سمجھ سے کوئی چیز سمجھی جائے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ حفیون، کہ اس نے تمام چیزوں کو معلومات حاصل کر لیا دلائل کی روشنی میں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت عقل سے معلوم کی جا سکتی، اپنی سمجھ سے معلوم کی جا سکتی، کا کوئی پروف اور دلیل سے معلوم کی جا سکتی؟ یہ چیز ہے ہی نہیں. وہ کسی علامتوں اور سائن اور نشانیوں سے معلوم کی جائے وہ قیامت، وہ شے ہی نہیں ہے. قیامت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ ہر ایک کا ظاہر نہیں ہو سکتا. تم آپ کیا ہے، جیسے کہ اوپر کہا گیا ملکوت السماوات کی وجہ، زمین آسمان کی بادشاہت میں غور و فکر کرو. تو اس سے علماء فرماتے ہیں، اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سائنسی علوم بھی حاصل کرو، ستاروں کا علم حاصل کرو، اور چاند کی رفتار کا، سیاروں کی گردش کا، یہ سب چیزیں معلوم کرو کہ زمین آسمان کے ملکوت میں یہ سب چیزیں داخل ہوگی اس کے اندر. تو ہر علم تمہارے لیے یہ بہتر اور خیر ہے. کب؟ وہ علم کے ذریعے سے وہ شے کے پیدا کرنے والے کو اگر تم اس کا علم حاصل کر رہے ہو، سائنس میں ترقی کر کر سائنس کا علم دینے والے کو اگر پہچان رہے ہو، تو یقیناً تمہارا یہ علم تم کو اللہ کے قریب کرنے والا بنے گا اس کے اندر. کیونکہ جو علم اللہ کے قریب پہنچانے والا ہے، جس کی معرفت سے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، کہ یقیناً وہ علم بھی تمہارے لیے یہ خیر ہوگا، بہتری کا ذریعہ ہوگا اس کے اندر. تو یہاں پر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے قیامت کو سمجھا جا سکتا ہے، نہیں سمجھا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ راز کے طور پر رکھا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، علمھا عند اللہ، کہ یہ علم دلائل سے، عقل سے، سمجھ سے، اپنی صلاحیتوں اور اپنے ٹیلنٹ کے بنیاد پر علم یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر ویسا کچھ ہوتا تو پھر آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہے، تو آج کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس کے اندر کہ ہے فلاں قیامت فلاں وقت میں آنے والی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہے اس کے اندر. اب یہ اٹکل بچوں باتیں تو کرتے ہیں اس کے اندر، قیامت کا ہے فلاں سال میں آئے گی، فلاں میں آئے گی، ابھی 100 سال ہے، 2 سال ہے، 1000 سال ہے، جو بھی ہے وہ اندازے کی باتیں ہیں. کوئی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا اپنے علم کی اور سائنس کی ترقی کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنا پر کہ فلاں وقت میں قیامت آنے والی ہے. البتہ جن بزرگان دین اولیاء اللہ نے اس کے بارے میں خبر دیا ہے، تو ان کو بھی کچھ آثار و قرائن سے ان کو چیز کا بعض علم ہوا، تو انہوں نے اپنے اس علم کے بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے حضور کو عطا ہوا، حضور کے طرف سے اولیاء کو اگر عطا ہوا، تو انہوں نے اپنے وہ علم کے بنیاد پر انہوں نے کہا تو یہ علم یہ صرف اللہ کے پاس یہ خاص ہے، اس کو دنیاوی علوم کے ذریعے سے معلوم نہیں کیا جا سکتا. تو علمھا عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ دنیاوی علوم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تم قیامت کو معلوم کر سکو، بلکہ وہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے نزدیک ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اور صرف اس کو ایک دوسرے
چیزیں جو علم کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اس کو بھی علم کے ذریعے سے پہچان اور اس کے معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر. حالانکہ تم جو راستہ چل رہے ہو معلومات حاصل کرنے کے لیے، وہ راستے سے اس کا علم مل ہی نہیں سکتا تم کو. علم کے ذریعے سے تمہارے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے مل ہی نہیں سکتا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں اس کے اندر، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو آپ کو علم ہے تو اس کو ظاہر فرمائیے. آپ نے اگر اپنے عقل سے سمجھا ہے اس کے اندر، تو اللہ فرما رہا ہے عقل سے سمجھے جانے کا علم نہیں ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بارے میں جانتے نہیں ہیں. نہ جاننے کی وجہ سے قیامت کے منکر بھی بن گئے، قیامت میں شک و شبہ کرنے والے بن گئے، اور قیامت میں شک و شبہ کرنے والا یہ خسارے اور گھاٹے میں ہوتا ہے اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے. آخر دعوانا رب العالمین ربنا ظلمنا